مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے مطابق سردار ایاز صادق کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب بھی کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کورونا کا واحد علاج ہیں، عوام کے تعاون کے بغیر کورونا پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ نیشنل کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر کی بریفنگ کے دوران وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے صوبوں کو واضح کیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں کورونا وائرس کے تقریباً 200 کیسز سامنے آنے کے بعد G9-2 G3 اور کاروباری مرکز کراچی کمپنی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلہ کورونا کے کیسز میں اضافے پر محکمہ صحت کی مشاورت اور تجویز پر کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ان علاقوں میں صرف میڈیکل سٹورز، راشن اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی۔ متاثرہ علاقے کے رہائشیوں سے کہا گیا کہ علاقہ سیل ہونے سے پہلے راشن اور دوسری ضرورت کی چیزیں اس کا بندوبست کر لیں۔ پولیس، رینجرز اور پاک فوج سے ان علاقوں کی ناکہ بندی کی درخواست کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت آج تمام شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹس بند رہیں گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ہفتے میں 6 دن کاروباری مراکز کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ میڈیکل سٹور اور لیبارٹریز 24 گھنٹے کھلے رہیں گی۔ شہری، دکاندار، میڈیکل سٹور مالکان اور ہر شخص ایس او پیز کی پاسداری کا پابند ہوگا۔ ورکر اور گاہک کے لیے سینیٹائزر کی فراہمی اور ماسک اور گلوز کا استعمال لازم ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن 16 جون تک نافذ رہے گا۔ براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ حکومت کی ترجیحات میں کووڈ-19 کے حوالے سے اولین ترجیحات میں سے ایک ہے کہ ہم نے کیسے اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو تحفظ بھی دینا ہے، ان کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور ان کو سپورٹ بھی دینا ہے، کرنی ہے ہر طریقے سے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں خاص طور پہ ایک مخصوص نقطے کا ذکر کیا، جو تھا کہ ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے ایک مخصوص پیکج کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی اناؤنس کیا جائے گا۔ آج میں اگلے چند منٹوں میں آپ کو اس پیکج کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پیکج کس کے لیے؟ تو جب ہم یہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، تو یہ دراصل وہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں کہ جو براہ راست کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال پہ مامور ہیں، چاہے وہ کرٹیکل کیئر ہے، چاہے وہ آؤٹ پیشنٹ ہے، چاہے وہ عام وارڈز کے اندر آئسولیشن، ہاسپٹل آئسولیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ان کی ذمہ داری۔ تو یہ بات میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ اس پیکج کا تعلق براہ راست ان ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے کہ جو کووڈ-19 کے مریضوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ دوسرے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پیکج آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو بنانے کا کیا عمل تھا، اس کا پروسیس کیا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے NCOC کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کے جو ایمیننٹ ڈاکٹرز ہیں، جو دیگر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کے ساتھ رابطوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی ہے، جس کے اندر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہے، جس کے اندر ڈاکٹروں کی مختلف دوسری تنظیمیں بھی ہیں، اور انفرادی سطح پہ بھی مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ساتھ کئی ویڈیو کانفرنسز کی گئیں۔
اور ان کے ساتھ جو ہمارا تبادلہ خیال ہوا، ان کے جو مشاہدات تھے، ان کے جو کنسرنز تھے، ان کو ہم نے نوٹ کیا۔ پھر اس کے بعد تمام صوبوں کے تمام وزرائے صحت کے ساتھ انفرادی طور پہ بھی اور گروپ کی صورت میں بھی اس پیکیج کے حد و حال کے اوپر بات کی گئی اور ان کو آن بورڈ کیا گیا۔ بہت ساری اچھی تجاویز آئیں ان کی طرف سے، بہت سارے خیالات جو کہ پہلے سے موجود تھے ان کی تصحیح کی گئی، ان کو ماڈیفائی کیا گیا، اور اس طرح پچھلے تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے مختلف میٹنگز کے اندر مختلف جو ہم نے رابطے کیے ان کی روشنی میں اس پیکیج کو تشکیل دیا۔ ایک آخری بات پیکیج سے پہلے مزید بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیکیج ظاہر ہے کہ قومی سطح پہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمام وزرائے صحت آن بورڈ ہیں تو واقعی یہ ایک قومی نوعیت کا پیکیج ہے، لیکن اس کا جو اطلاق ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اگر ہم وفاق کی سطح پہ بیٹھے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اگر آپ سندھ، پنجاب، بلوچستان یا کے پی میں ہیں تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے اس کے اطلاق کو یقینی بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی صوبائی سطح کے اوپر استعمال کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمارا ہر اول دستہ ہیں۔ اس کرونا وائرس کے لیے جو حکومتی سطح کے اوپر اس کو فائٹ بیک کیا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے اوپر۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص، ہمارے دین میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ہمیں بڑے عزیز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہم ان کے بہت انتہائی مشکور ہیں، ان کی فیملیز کے بڑے مشکور ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اور ایک رسکی کام کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائے ہوئے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی پیکیج یا کوئی بھی سہولت ان چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتے، ان قربانیوں کا مداوع نہیں کر سکتے کہ جو یہ فیملیز اور یہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو اس سلسلے میں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک جیسچر کے طور پہ حکومتی سطح پہ اب میں آپ کے سامنے اس پیکیج کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ پیکیج جی 7 گروپس کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر جو گروپ ہے اس کے اندر کچھ مخصوص نکات ہیں۔ پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ان ہیڈنگز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جن کے اندر پھر اس کی کچھ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو پہلا جو گروپ ہے جی وہ ہے معاشی پہلو یا معاشی جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہیں چیزیں فائنینشیل انسینٹیوز کے طور پہ۔ سیکنڈ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی سیکیورٹی اور ان کا تحفظ، جو کہ بہت بڑی ترجیح ہے ہماری۔ تیسرا ہے ان کی ٹریننگ۔ چوتھا ہے ان کو ہم نے کس طرح مختلف طریقوں سے سپورٹ کرنا ہے، سپورٹ میکانزم۔ پانچواں ہے ان کی اپنی ہیلتھ کیئر اور ان کی فیملیز کی ہیلتھ کیئر۔ چھٹا ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ہم نے کیسے سہولت دینی ہے یا اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے۔ اور ساتواں ہے کہ ہم نے قومی سطح پہ ان ہیروز کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کے لیے ہم
ٹیکسز کی صورت میں کچھ سہولیات ان کو دیں گے. ان کے انکم ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک مخصوص رعایت دی جائے گی، جس کی کہ جو تفصیلات ہیں، اس پورے پیکج کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں، ایک دستاویز کی صورت میں جلد لائی جائیں گی. لیکن اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے. دوسرے وفاقی سطح کے اوپر تو ہم آلریڈی یہ اعلان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی نگہداشت اور ان کے علاج معالجے کے دوران اگر کوئی ہیلتھ ورکر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو اس کے لیے ایک ہم نے شہداء پیکج وفاقی سطح پہ اناؤنس کیا تھا، جس کی بہت ساری تفصیل ہے. میں نے ایک اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں اس کی تفصیل بتائی تھی، لیکن اس میں ایک صرف میں عنصر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا، کہ اس میں جو مالی کنٹریبیوشن کیا جائے گا، اس کی جو رقم ہے وہ 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جاتی ہے، اور مختلف جو گریڈز میں مختلف ہمارے ورکرز ہیں ان کو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. دوسرا جو اس پیکج کا حصہ جی وہ ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن. تو اس حوالے سے یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے، اور یقیناً اس پیکج میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انفرادی طور پہ وقتاً فوقتاً ہم ویسے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب اس کو ہم ایک پیکج کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اس میں نئی چیزیں بھی. تو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ یعنی کہ ماسک، N95 ٹیبک سوٹس، گوگلز وغیرہ جو ہیں، ان کی جو دستیابی تھی وہ ابتدائی دنوں میں بہت بڑا ایک مسئلہ تھی. تو اس کی دستیابی کو، اس کی متواتر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے NDMA کے ساتھ مل کے ایک ایسا نظام ترتیب دیا کہ جس کے تحت اب ہفتہ وار جو ضروریات معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پیکج پر کام کر رہے ہیں. پیکج ان کے لیے ہوگا جو براہ راست کورونا مریضوں کے لیے نگرانی کر رہے ہیں. فرنٹ لائن ورکرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے. سب کو SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. فرنٹ لائن ورکرز کے لیے خصوصی پیکج پر کام کر رہے ہیں، جس پر صوبائی وزراء اور ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں، آزاد کشمیر میں مظفر آباد شہر اور مضافات میں 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا. ڈپٹی کمشنر کے مطابق فیصلہ شہر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور شہر میں تمام کاروبار اور پبلک ٹرانسپورٹ 1 ہفتے بند رہے گی. شہر مکمل سیل کر کے رینڈم ٹیسٹ لیے جائیں گے. مظفر آباد شہر کے اسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے. جن علاقوں میں صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی ان کو سیل کر دیا جائے گا. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. سطح پہ یہ لوگ مل کے تقریباً 5000 جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی کرٹیکل کیئر کے لیے انہوں نے ایک 8 دن پہ مشتمل شارٹ کورس ترتیب دیا، جس کی کہ ٹریننگز اب ہو رہی ہیں. اس کا ایک حصہ آن لائن ہے اور ایک حصہ ہینڈز آن ٹریننگ ہے. اس سلسلے میں تقریباً 1000 سے زائد جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہیں اور باقیوں کی جاری ہیں. ان ٹریننگز کی تکمیل پہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. اور دوسری طرح کی ٹریننگ جو ہے جی وہ ہے ہمارے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے صحیح استعمال کے حوالے سے، جس طرح کہ میں ابھی پہلے ذکر کر رہا تھا. بعض دفعہ جن لوگوں کو N95 پہننا چاہیے ان کو میسر نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کو بالکل وہ نہیں پہننا چاہیے وہ پہن کے وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں.
رैशनल यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी उसकी ज़रूरत है, और उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया वी केयर के प्रोग्राम के नाम के प्रोग्राम के तहत, जिसका टारगेट जो है वो ये है कि हमने तकरीबन 1 लाख जो पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करनी है सही इस्तेमाल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए। ये ट्रेनिंग्स भी जारी हैं और तकरीबन 20,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, और डेली की बुनियादों के ऊपर ये ट्रेनिंग्स मुल्क भर में मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर जारी हैं। ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, और इन ट्रेनिंग्स के अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के इस्तेमाल के बारे में हदायत दी जाती हैं। चौथा जो इस पैकेज का हिस्सा है जी, कि वो हमने किस तरीके से सपोर्ट फ्राहम करनी है अपने हेल्थ वर्कर्स को। तो उस हवाले से जिस प्रोग्राम का मैंने अभी ज़िक्र किया वी केयर, तो किसी का एक जुज़्व है जिसके तहत हम जो नफ्सियाती मसाइल या स्ट्रेस या एंग्ज़ाइटी जो पैदा होती है इन ज़िम्मेदारियों को अदा करने के हवाले से, चूँकि ये एक रिस्की काम है, तो उसके लिए वी केयर प्रोग्राम के तहत एक साइको सोशल सपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है। उसकी भी ट्रेनिंग्स जारी हैं, और इसी सिलसिले में इसी के साथ जुड़ी हुई अब एक और डेवलपमेंट है, और वो ये है कि 1166 जो हमारी हेल्पलाइन है उसको अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं या उसमें तोसी कर रहे हैं, इस हवाले से कि हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं अगर उनका कोई ज़ाती नौइयत का मसला हो तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके एक स्पेशलिस्ट से बातचीत कर सकेंगे, और उनको मखसूस जो भी उनका मसला होगा उस हवाले से सपोर्ट देने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसकी भी तफसीलात आने वाले चंद दिनों के अंदर हम आपके सामने मज़ीद रखेंगे। अब अगला जो ग्रुप है जी वो इस पैकेज का वो है हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनकी अपनी हेल्थ केयर के बारे में हम क्या करेंगे। तो यहाँ ये बताना ज़रूरी है जी कि पाकिस्तान में इस वक्त हमारे हेल्थ वर्कर्स का तकरीबन 3% ऐसा है कि जिनको बराह रास्त या बिलवास्ता कोविड-19 इन्फेक्शन हुई। मेरे पीछे ये जो स्लाइड लगी हुई है इसमें जो आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं ये हमारे वो शुहदा हैं जो हेल्थ वर्कर्स थे, और इनमें से चंद एक अपनी जो मखसूस उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों के इलाज मुआवजे के हवाले से, इसके दौरान उनको इन्फेक्शन हुई और फिर वो जाँबर ना हो सके। ये सब हमारे हीरोज़ हैं, ये सब हम इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और इनकी फैमिलीज़ के साथ हमारी दिली हमदर्दियाँ भी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इस बीमारी की नोयत कुछ इस तरह की है कि ये हेल्थ वर्कर्स के अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हमारे मुल्क की निस्बत दूसरे मुल्कों के मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को गैर ज़रूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी करने और फौरी तौर पर इस्लाहाती अमल शुरू करने का हुक्म दे दिया है। रेलवे मुलाजमीन की सर्विस मुस्तकिली के हवाले से दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे में या तो जाने जाती हैं या फिर ख़जाने को करोड़ों का नुकसान होता है। सेक्रेटरी रेलवे का बयान सुना बिल्कुल मुतमईन नहीं है। रेलवे में नाअहल अफराद भरे पड़े हैं। रेलवे मुलाजमीन खुद अपने महकमे के साथ वफादार नहीं है। सेक्रेटरी रेलवे आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने 1 माह में रेलवे से मुतालिक ऑपरेशन और मुलाजमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे से पूछा, आपके दौर में रेलवे के कितने हादसे हुए हैं? आपसे रेलवे नहीं चल रही, छोड़ दें रेलवे, आज से आप सेक्रेटरी रेलवे नहीं हैं। फील्ड पर जाकर अपने मुलाजमीन को देखें, रेलवे का सिस्टम करप्ट हो चुका है। सेक्रेटरी रेलवे ने जवाब दिया कि मैं विफाकी मुलाजिम हूँ, कहीं और चला जाऊँगा।
اسلام آباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا رچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے معذرت کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں امریکی شہری سنتھیا رچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پولیس نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا کہ یہ سوشل میڈیا پر الزام لگایا گیا اور FIA کا کیس بنتا ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دینے کی دفعہ 500 اور 505 کے تحت پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار ہے۔ پولیس مقدمہ درج کر سکتی ہے، صرف بہانہ بنا رہی ہے۔ عدالت نے پولیس سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ ہم واپس آتے ہیں۔